سے تھک کے آیا اب گھر میں بھی تھکوں گا. یہ گھر کی اسلام نے کیا کہا تھا عورت کو؟ اور پھر میں قربان جاؤں ہمارے آدمیوں پر بھی، سبحان اللہ، اس نے بھی کبھی نہیں بتایا کہ بھائی گھر میں تیار ہونا ہے اپنی بیوی کو. وہ بھی کہتا کزن کی شادی میں جانا، ایویں دی تیار ہو تو سونی لگے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے بے ضمیری کا، بے غیرتی کا، بے حیائی کا، بے شرمی کا، کہ جب ایک شوہر اپنی بیوی کو کہے چنگی تیار ہو کے جاؤ تو چنگی لگے. بھائی تو نے، یہ تیری بیوی ہے یا شو پیس ہے؟ جی یہ کوئی شو پیس ہے جس کو لوگوں کو دکھا رہا تو نے بیچنی ہے؟ بھائی یہ تیری بیوی ہے، تیری غیرت ہے. انسان کی بیوی اس کی عزت ہوتی ہے، انسان کی بیوی اس کی غیرت ہوتی ہے، اس کی حمیت ہوتی ہے. میں نے 1000 بار یہ جملے کہا ہے، بے حیا عورتوں کی گود سے با حیا بیٹے نہیں پیدا ہوں گے. ہاں، اور یہ میں اپنا نہیں جملہ کہتا، یہ لکھا ہے محدثین نے. بے حیا ماؤں کی گود سے با کردار اور با حیا نہیں پیدا ہوتے، با حیا ماؤں کی گود سے ہی غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، با حیا ماؤں کی گود سے داتا علی اجویری پیدا ہوتے ہیں، با حیا ماں کی گود سے یہ اعلیٰ حضرت جیسے پیدا ہوتے ہیں. مائیں جب با حیا ہوں گی تو پھر ہی اولادیں بھی با حیا ہوں گی، پھر اولادیں با حیا ہوں گی نا. اور قرآن پاک نے کیا ذمہ داری لگائی؟ عورت کو کتنا پابند کیا شوہر کے. فرمایا شوہر کے ذمہ جب روٹی لگائی ہے اسلام نے، فرمایا وہ جو لے آئے وہ خاموشی کے ساتھ کھا لے. لباس جیسا لے آئے قطعاً اس میں نکتہ چینی، بلکہ فقہا نے لکھا وہ خوش ہو کے پہنے، وہ اس بات پہ راضی ہو چاہے وہ قیمتاً سستا ہو، مگر وہ یہ کہے دنیا سے اچھا لباس تو میرے لیے لے کے آیا، تاکہ اس کا جو شوہر ہے وہ راضی ہو جائے. اور عورت کو اپنے شوہر کی کمائی پر صابر ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ جو ملے میسر آئے اس پہ گزر اوقات کر کے بتائے کہ مجھے تیرے پیسے اور دھن و دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف اور صرف تیرے ساتھ کی ضرورت ہے. اب ہائے کہاں گئی ایسی عورتیں کہ جو یہ جملہ کہہ دیں کہ ہمیں تمہارے پیسوں جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو ضرورت ہے تیرے ساتھ کی، تیری رفاقت کی، کہ زندگی کے جتنے سانس ہیں تیری رفاقت میں بیت جائیں. اور جو ایسی عورتیں ہوا کرتی ہیں، یاد رکھو ان گھروں میں کبھی بے سکونی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. 80% گھروں میں کیا جھگڑے ہیں؟ پیسے کے. ہاں، آدمی 500 کما کے آتا، وہ شام کو 1000 کا خرچہ کر کے بیٹھی ہے، یا 1000 کا مطالبہ رکھ کے بیٹھی ہے. اب کیا ہے، آدمی بھی پریشان ہے، اس کا بھی مطالبہ ہے. اور اگر آدمی 500 کما کے لایا ہے اور بیوی صرف 300 کا خرچہ بتائے، یقین جانو وہ شوہر راضی ہوتا ہے کہ میری بیوی اب اپنے گھر کو بنانا چاہتی ہے، یہ اپنے گھر کو بنانا چاہتی ہے، یہ فضول خرچی نہیں کرتی، وہ کسی کے پیچھے نہیں چلتی. اس لیے اپنے گھروں کے اندر شوہر اپنے حقوق سمجھیں، اپنی خواتین کو یہ حقوق بتائیں. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ازواج مطہرات میں ایک زوجہ ہے محترمہ نے ایک بار صرف یہ خواہش کی کہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے ہر روز کھانا ہو. امام الانبیاء کی ہم بیویاں ہیں. نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے اور اللہ نے قرآن بھیج دیا. فرمایا اے نبی کی ازواج کان کھول کے سن لو، اگر تم نے میرے نبی کو ناراض کیا اللہ تمہیں نکال دے گا، تمہاری جگہ اس سے اچھی عورتیں لے کے آ جائے گا. اور جب خواہش کا اظہار کیا ہمارے پاس بھی کچھ ہو،
اللہ کے نبی نے فرمایا ہم سونا چاندی کے لیے نہیں آئے، ہمارا جینا مرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ تو شوہر کے ذمے ہے، کیا ذمے ہے؟ کہ وہ اپنی بیوی کو نماز کا حکم دے۔ کیا دے؟ بولو کیا دے؟ یار دو نہ دو، بولو تو صحیح۔ اب ہمیں نہ آکھیا جی جے گھر کو وڈا آنکھ بھی دے نا بھی کاکا نے کہہ دے نماز پڑھ لے، اے امی چپ کر، راتی لیٹ بڑی ستی ہے۔ بھائی لیٹ ستی نماز پڑھ کے سو جاؤ۔ یہ حقیقت یہ ہے، یہ شوہر کے ذمے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نماز کا، نمبر 2 پردے کا حکم دے۔ یہ ذمہ داری ہے شوہر کی، شریعت کے دائرے کار میں اس کو احکام دے۔ اور بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کا بستر بچھائے، اس کے ہر حکم کو پورا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت کا جب نکاح کیا تو آپ علیہ السلام نے ایک خطبہ مولا کائنات کو ارشاد فرمایا، علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو، اور ایک خطبہ اپنی بیٹی کو دیا۔ مولا کائنات کو کیا خطبہ دیا؟ آپ کو فرمایا تو اسد اللہ الغالب، تو حیدر کرار ہے، کبھی اللہ کے دین کو نہیں چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا، عبادت خدا کرنا۔ بیٹی کو کیا خطبہ دیا؟ فرمایا بیٹی یاد رکھو آج کے بعد تو نبی کی بیٹی ضرور ہے مگر علی کی بیوی ہے، تیرے ذمے ہے کہ تو علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اتباع کرے، تیرے ذمے ہے اس کی اجازت کے بنا گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور پھر سیدہ خاتون جنت نے دیکھو کیا کیا، کئی دن کھانا نہیں پکا، ایک دن آ کے نہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء اور مولا کائنات امام الاولیاء، میں اتنے دنوں سے بھوکھی۔ نبی علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ میری بیٹی کے گھر میں بڑے دنوں سے کھانا نہیں پکا، پانی سے اور کھجور سے گزر اوقات ہے، تو آقا علیہ السلام ایک دعوت پہ گئے، میں نے آگے بھی سنا، ایک دعوت پہ گئے اور آقا علیہ السلام نے ایک روٹی لی، اس پہ چند بوٹیاں رکھی، صحابی سے فرمایا میرے صحابی یہ لے جا اور میری بیٹی کو دے، بڑے دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ کوئی ایک تاریخ میں بتا دیں کہ سیدہ کائنات نے کبھی حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض گزاری کی ہو کہ میں گھر میں یہ تنگ دستی ہے۔ بھائی سیرت فاطمہ الزہرا تو یہ، ہم یہ چاہتے ہیں میری بیٹی جیسی کس کی سیرت پہ چلے؟ سیدہ کائنات کی۔ میری بیٹی اماں عائشہ کی ثانی بنے۔ بھائی تیری بیٹی اس وقت سیدہ کائنات کی سیرت سیکھے گی جب تو اپنی بیوی کو سیرت فاطمہ سکھائے گا، جب تو اپنی بیوی کو سیرت اماں عائشہ سکھائے گا، جب تو اپنی بیوی کو سیرت ام حفصہ سکھائے گا، اپنی بیوی کو جب تو سکھائے گا خدیجۃ الکبریٰ کی جانثاری کیسی میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہے، ڈھیروں مال ہے خدیجۃ الکبریٰ کا، جب حضور کے نکاح میں آئی ساری کی ساری دولت اٹھا کے نبی کے قدموں پہ رکھ دی، فرمایا آج کے بعد تو اس کا مالک ہے، تو اس کا مالک ہے، اور ساری زندگی آخری سانس تک میرے پیغمبر کی رفاقت میں رہی۔ اور جو کوئی جان نثاری کرے تو پھر میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ فرمایا خدیجہ نے اس وقت مجھ پر احسان کیا جب کوئی نہ کر سکا، خدیجہ نے اس وقت مال دیا جب لوگ مال چھپاتے تھے۔ تو اس لیے عورتوں پر یہ حقوق ہے کہ مرد سے کبھی کوئی بات چھپائی، کوئی بات چھپائی، کوئی بات نہ چھپائی جائے، اور شوہر پر یہ فرض ہے، یہ لازم ہے
کہ وہ عورت کے جملہ حقوق کیا ہے؟ مختصر خلاصہ کلام. نمبر 1 زوج حقوقیت، حقوق زوجیت، یعنی مرد اور عورت ایک میاں بیوی کا جو صحبت کا تعلق ہے وہ اس کو پورا کرے، ادا کرے، کوتاہی نہ کرے. اسلام اور شریعت میں اس کی، اسی لیے اللہ نے کہا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اس لیے قرآن نے کہا تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے. اور رات کی بات یہ شوہر کے ذمے بھی ہے. رات کو ہونے والی بات باہر لوگوں میں میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے اپنی بیوی سے رات کو صحبت کی اور صبح اٹھ کے لوگوں کو بتایا، فرمایا اس نے اتنا بڑا گناہ کیا جیسے اس نے اپنا آلہ تناسل منہ میں چبایا ہے. سمجھائی گل ہے؟ یہ ہمارے ہاں عام رواج اب نوجوانوں میں نے رات کو انج کیتا یہ ہم چل رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تیرا اور تیری بیوی کا ایک تعلق تھا. یہ شوہر کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں میں کبھی اس کا چرچا نہ کرے. اس کو لباس دے پہننے کے لیے، رہنے کے لیے مکان دے، اور کھانے کے لیے روٹی دے. یہ شوہر کے ذمے. اور عورت کو پابند کرے، شریعت کے احکام پر عمل کروائے. یہ شوہر کے ذمے اسلام نے لگایا ہے. اور جب شوہر اس کو یہ سمجھائے گا، سمجھانے کا مطلب یہ نہیں ڈنڈا پھاڑ لو جان نہیں، سمجھانے کا مطلب ان کو قرآن و سنت بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور آپ بھی اسی رسول کی بیٹیاں ہیں، تو آپ پہ یہ چیزیں لازم ہیں. تو اللہ رب العالمین ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق بخشے.